گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ اتار جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا مدنی دام قدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام، یہ آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں، میلاد کے مہینے میں، اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل اور اس کی پیروی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا سلسلہ کار بھی شامل کیا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں جو منازل ہیں ان کو بندہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کر پائے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو فلیٹ کر دیتی ہیں، تو بہرحال یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میں فرحان باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ شہزادہ حضور سے میرا یہ سوال ہے، مواخات مدینہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جس طرح فتح مکہ کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ کیسی عالی شان فتح ہوئی، جی، بغیر جنگ کے فتح ہوئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار لا تثریب علیکم اليوم، تو اسی طرح مواخات مدینہ اس کی بھی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ جب مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ مکرمہ سے اپنے اسباب چھوڑ کر آئے، اپنے مال چھوڑ کر آئے، اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے، اپنے مکانات چھوڑ کر آئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے، کیونکہ بعض تو ان میں اسلامی نہیں لائے تھے، تو یوں اپنا سارا جو نا مال و متاع وہ سب چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے، اور یہ ہجرت فرض تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کے آپس میں انصار صحابہ کرام اور مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان دونوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا، بردرہڈ، برادر۔ صحیح۔ اب یہ تقریباً جو ہے وہ 40 سے 45 جو ہے وہ مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اور یہ رشتہ اخوت ایسا تھا کیونکہ ہمارے آقا تو آقا ہے نا، شارع علیہ السلام ہے، جی، اور جو فرما دے وہ نافذ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جن کو بھائی بنایا آپس میں، جو انصار تھے، ان کے وصال کے بعد ان کو ورثہ بھی ملا۔ واہ، ہمارے آقا کی تو شان ہی کچھ اور ہے نا۔ کیا بات۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیا تو وہ یوں سمجھے ایک طرح سے سگے بھائیوں کی طرح ہو گئے، اللہ اکبر، اور انصار کی قربانیاں، قربان جاؤ۔ تو ان پر بھی جو نا کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ یار اب یہ میرے بھائی بن گئے تو مجھے مال ان کو دینا پڑے گا، اس تو کچھ بھی نہیں، بلکہ انصار نے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مال پیش کیا جی، اپنے مہاجرین بھائیوں کو۔ جی، اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رشتہ اخوت جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا واہ کہ انصار میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے، تو میں اپنا مال آپ کو بانٹ دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جو نا وہ مال نہ دیں، بس آپ مجھے جو ہے وہ بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی قیقاع کے بازار کا راستہ بتایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے اور کما کر لاتے۔ تو یوں صبح جو ہے یہ پنیر وغیرہ کچھ لے کر جاتے، پنیر اور مکھن، اور اس کا نفع جو ہے نا شام یہ ساتھ لاتے۔ تو اسی طرح جو نا آپ روزانہ بازار جاتے اور ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کے بدن پر جو وہ خوشبو کا نشان پایا، عطر کا نشان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ انصار کی ایک عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر کتنا دیا؟ تو عرض کی 5 درہم بھر سونا۔ واہ، 5 درہم بھر سونا۔ فرمایا، پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولیمہ دو، خواہ ایک بکری ہی ہو یا خواہ ایک بکری ہو۔ اسی طرح جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور بھی مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے وہ تجارت شروع کی اور اس طرح جو اپنا یہ گزر بسر کرتے گئے، سبحان اللہ، اور یوں ترقی کرتے گئے۔ جی۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور فے ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے مہاجرین سے پہلے دارالسلام مدینہ اور ایمان میں جگہ پکڑی، وہ دوست رکھتے ہیں ان کو جو وطن چھوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے دلوں میں کوئی دغدغہ نہیں پاتے۔ انصار صحابہ کرام اپنے دلوں میں کوئی دغدغہ نہیں پاتے کہ اب مجھے دینا پڑے گا، میرا بھائی لے لے گا، نہیں۔ اس چیز سے جو مہاجرین کو دی گئی، اور ان کو اپنی جانوں سے اول رکھتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے حرص سے بچایا جائے وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ رشتہ اخوت قائم فرمایا انصار و مہاجرین کا، تو اسی کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ صحیح۔ میں اس میں حضور 2 چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس عنوان کو بھی جو ہے وہ لیا جائے۔ جس طرح ایک تو تھا کہ انصار اپنے جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کی جو ہے وہ معاونت کر رہے ہیں اور یوں اپنا مال پیش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بھی اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک ڈگنیٹی ہے اور ایک خودداری ہے۔ یہ نہیں کہ بھی اب جو دے رہا ہے وہ تو جو دے رہا ہے وہ بھی لے لے اور آگے مزید کی جو ہے وہ آگے آس لگا لے یا مزید اور نظر جما لے کہ ابھی یہ ہے تو یہ بھی آنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ جو ہے وہ دکھائیں۔ ایک خودداری اور ڈگنیٹی بھی جو ہے، آپ دیکھیے ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ تھے کہ جو اس وقت شدید حاجت مند تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی ڈگنیٹی اور خودداری کے بارے میں جو آپ کیا کہیے گا، ہمارے معاشرے میں بھی اس سے ہمیں جو ایک چیز سیکھنے کے لیے لینی چاہیے، وہ کیا آپ اس میں سے میسیج دیں گے؟ اب دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ خودداری اپنانی چاہیے، بلا ضرورت کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اب اگر آپ کسی کے یہاں مہمان ہیں تو جتنا وہ دے نا وہ لے لیں، اتنا کھا لیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں اگر آپ پر شریعت نے فرض کیا کہ ہم مر جائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ بالکل۔ ہاں ایسا بات ہوا جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے لیے وہ دروازہ بجائے فریاد کرے،
تو یہ کہ جتنا ہمارا مہمان دین ہمارا میزبان دے اتنا لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کسی کے یہاں بھی جائیں صحیح. اور یوں جو ہے وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھی جائے. کیا بات. مرحبا. اچھا اس سے کہ ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے جی. کہ ایک تو یہ کہ یہ دیکھیں انصار اور مہاجرین کہ انہوں نے ایک دوسرے کی عزت کی, صحیح. ایک دوسرے کی مدد کی. انصار نے مدد کی, جب تو انصار کہلائے نا مددگار, واہ. مددگار صحابہ کرام. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, جی. اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں. اب بالخصوص یہ ماہ نور ہے, ربیع الاول ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے. تو یہ ماہ مبارک جو ہے وہ اپنے اندر کئی چیزیں سموئے ہوئے ہیں, اور چونکہ اس ماہ مبارک میں اس مہینے میں جو نعمت ملی وہ اور کسی مہینے میں نہیں, کہ انہی کے صدقے سب کچھ ملا. رمضان ملا, انہی کے صدقے شعبان ملا, انہی کے صدقے رجب ملا, انہی کے صدقے عاشورہ ملا, انہی کے صدقے حج ملا, انہی کے صدقے قربانی ملی, انہی کے صدقے واہ. صدقہ و خیرات ملا, وہ بھی انہی کے صدقے. کہ ہم صدقہ کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ثواب ملے گا. جیسے شریعت نے ہم پر زکوٰۃ واجب کی ہے, ٹھیک ہے, ایک جو کنڈیشن ہے اس پر. اب یہ دیکھیں پچھلی امتوں کو جو بھی ملا وہ انہی کے صدقے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. واہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, تو وہ جو ہی پیدا ہوئے تھے وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ دیکھیں کہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا یہ تھا کہ زکوٰۃ کا مال کہیں ویرانے میں رکھ دیا جاتا, تو بجلی آتی اور اسے اچک لیتی, اسے اٹھا لیتی, اسے جلا دیتی سارا مال, یا اچک لیتی یا جلا دیتی. اس امت میں کیا ہے کہ زکوٰۃ غریب کو دی جائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو بھی جس شریعت میں جس نبی کو جو حکم فرمایا وہ حق حق حق. پچھلی امتوں میں جو احکام تھے وہ حق تھے, صحیح. اس امت میں جو احکام ہے وہ بھی حق ہے. بندے کا کام ہے من و عن تسلیم کرنا, جیسا فرمایا گیا اس پر عمل کرنا, اسے تسلیم کرنا. واہ. اگر اسے تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے, اللہ بچا. اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے, اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. آمین. تو یوں میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت میں دیکھیں گے صدقہ و خیرات کہ جو صدقات واجبہ ہیں وہ بھی دیکھیں گے, اس سے جو ہے وہ ایک جو ہمارا غریب شخص غریب بھائی ہے وہ استعمال کر لیتا ہے, جو شرعی فقیر ہے. جی. اس طرح نفلی صدقہ دیکھیں تو وہی بندہ اگر, کیونکہ جو واجب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بندہ جو ادا کرے گا تو فرض ادا کرے تو فرض کا ثواب ہے, جو نفلی صدقہ ہے اس پہ بھی ثواب ہے. تو یہ مہینہ جو ہے ماہ ربیع الاول کا, تو اس میں ہمیں چاہیے, میں ان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس مہینے میں سید زادوں پر ان کو تحائف پیش کریں کہ ان کے نانا جان کی ولادت کا دن ہے, ان کے نانا جان کی ولادت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو جو ایسے غریب سید زادے ہیں, آقا زادے ہیں, انہی کے نانا کا دیا ہوا ہے, انہی کی اگر خدمت میں نظر کریں گے آپ کا کیا جائے گا, آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. اسی طرح علماء کرام کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء کرام ائمہ کرام جو نماز پڑھاتے ہیں, ان میں کو کئی سفید پوش ملیں گے. تو اس مہینے میں خصوص بالخصوص ان حضرات کو تحفے دیں. اب دیکھیں تحفے میں بندہ بعض میں مٹھائی لے جاتا ہے, کیا کیا دے دیتا ہے, مسلح دے دیتا ہے, تو چیز وہ دیجئے جو ان کے کام آئے. تو جو دیکھا جائے تو فی زمانہ جو سب سے بہتر چیز ہے وہ سمن ہے, سمن نقلی یعنی پیسہ, یہ دے دے بندے کو, تاکہ اس کو اگر مٹھائی کی ضرورت ہے تو مٹھائی لے لے, اس کو اگر چاول کی ضرورت ہے چاول لے لے, چینی کی ضرورت ہے چینی لے لے, بچوں کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے لے لیں. تو اس طرح ان کی خدمت کریں اور ثواب کمائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سادات کرام کے حوالے سے امیر سنت کا ویڈیو کلپ بھی بہت الحمدللہ وائرل ہوا ہے, جس میں آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ جھنڈے جشن ولادت کے لے کر کے یہ بھی حضرات کو پیش کیے جائیں, اور جتنی خدمت کرے گا حضور اتنی عنایت پائے گا, بالکل, اور اتنا کرم ہوگا انشاءاللہ. تو جب اجر ملے گا تو پھر وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. مواخات مدینہ سے ملنے والا ایک اور میسج, اگر اس کو ایک
براڈ وے کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے وہ یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان، اس کو بھی قرآن نے آپس میں بھائی بھائی کہا ہے، تو جب بھائی بھائی کہا ہے تو پھر انداز بھی بھائیوں والا، مہربان بھائیوں والا ہونا چاہیے. کیا کہیے گا؟ بالکل. کیا ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے کسی اور مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو اس کا دکھ ہمیں ہونا چاہیے، اس کا درد ہمیں ہونا چاہیے. صحیح. کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. جیسے سارے مسلمانوں کے ایک جسم کے مانند یہ مثال دیکھیں، ہم ایک جسم کے مانند ہیں. ایسی بات. اب اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی مشرق میں ہے اور ہم مغرب میں، وہاں اس کو تکلیف پہنچی تو ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے. مگر افسوس کہ ہمارا تو حال ہی کچھ اور ہے کہ بس ہم جو ہے وہ اپنا چاہتے ہیں، بس اپنا پیٹ بھر جائے، دوسرا مسلمان خالی رہے. آپ نہیں خیال فرماتے کہ مہنگائی لوگوں کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ وہ صرف اپنا ہی سوچ رہا ہے اور سوچنے کے لیے اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ دیکھیے مہنگائی جو ہے نا، وہ تو بچپن سے سنتا ہوا ہوں کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے. یہی سن رہے ہیں. تو بچپن سے تو آپ بھی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ایسی ہوں بات گے. ہے جی. اور مہنگائی صرف پاکستان میں تھوڑی، پوری دنیا میں. صحیح. کہ دیکھیں جو 20 سال پہلے کسی اور ملک میں گئے تھے، وہاں اس وقت کیا قیمت تھی اور اب قیمت. مجھے ہے تجربہ کہ میں گیا ہوں 20-25 سال پہلے، 20-22 سال پہلے، تو اس وقت وہاں کیا ریٹ تھے، میں کتنے میں وہ چیز خریدتا تھا، اب وہی چیز وہ کتنے کی ہے، وہیں کی کرنسی میں. صحیح. تو یہ مہنگائی تو پوری دنیا میں، صحیح. پاکستان میں تھوڑی ہے. صحیح. تو خیر، اب مہنگائی کو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. اب یہ دیکھیں جب ایک تھال رکھا ہوتا ہے جی. اور چند لوگ مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. اس وقت کیا عالم ہوتا ہے. چلیں یہ آپ بولیں گے چلو تھال لے، تو یہ آپ کو ایسا لگے کہ سارے غریب ہیں. یہ جو شادی حالوں میں مناظر دیکھیں جہاں وہ سسٹم نہیں ہوتا کہ یوں بفے سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں جب یوں سمجھو بندوں کو چھوڑا جاتا ہے، حضور وہ ڈھکن بھی ایسے انداز میں اٹھاتے ہیں کہ وہ ایک شور اٹھتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. اللہ اور رحمت. وہاں دیکھیں کتنی آئٹمز ہوتی ہیں. ایسی بات. اچھا پھر دوسرا یہ کہ جو صاحب خانہ میں ہے، آپ کو ایک منظر بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے تو پتہ نہیں ایسا دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو. میں نے بر آنکھوں دیکھا منظر ہے. اب بھی وہ بن جاتی ہے کوئی صورت پر، اگرچہ شاذ ہے جانے کی. تو وہ کیا ہے کہ شاذ ایک کیا جانے کی، مطلب نہیں جانا ہوتا ہے شادیوں میں اب تو بالکل بھی، وہ یعنی کبھی 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 چلے بالکل گا. وہ بہت کم ریئر. تو وہ کیا ہوا، ایک بندے نے جو ہے وہ بوٹی اٹھائی. اب ایک تھال تھا، اس میں جو ہے وہ یہ چکن کا سالن تھا اور اس میں 2 چمچ تھے. ایک نے جو ہے نا وہ بوٹی اٹھائی اور دوسرے بندے نے اس کے چمچ سے اس کو اچک لیا. یعنی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ایک منظر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے آگے کیا ہے یہ پھر آگے اگلی بات ہے. پھر یہاں ہو سکتا ہے ان کے آپس میں اس طرح کی بے تکلفی ہو، ان کی دوستی ہو سکتا ہے یہ ہو. دوسرے رن آپ رکھ رہے ہیں. بہرحال خیر ورنہ ایسے مناظر دیکھیں، ورنہ صاحب خانہ کیا چاہے گا میرا سے کوئی بھوکا نہ جائے، ایسی بات. ورنہ میرا نام خراب ہوگا. جی. اب اس نے تو بھائی اذن عام دیا ہے کہ بھائی سب کو، اذن عام تو نہیں دیا، سب کو اجازت دی بھائی جو کھانا چاہو کھاؤ، نہیں. جو لینا چاہو لے لو. جی. اور اب دیکھیے کس طرح ٹوٹتے ہیں توبہ. جیسے 3-4 دن کے بھوکے ہوں. ایسی بات. اب یہاں کہاں مہنگائی ہے؟ درست فرمایا. یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں مہنگائی. آپ کو ہی فری مل رہا ہے، مجھے ہی فری مل رہا ہے، اس کو ہی فری مل رہا ہے، اس کو ہی فری مل رہا ہے. اس نے بھی جتنا کھانا ہے کھا لے، اس نے بھی جتنا چاہنا ہے کھا لے، ہاں جی. اور ہم دونوں نے جتنا کھانا ہے کھا لے. بالکل. مگر یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا حرص، تو مہنگائی ہو یا سستائی ہو یا فری ہو، نہیں مسئلہ ہے اپنے دل کا. مزاج بدل گئے. مزاج بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے مزاج کی اصلاح کرے، اپنے مزاج میں جو ہے وہ ایثار کا جذبہ ڈالے، اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے، ایثار کے فضائل پڑھے. سبحان اللہ. تو یہ کرے گا نا تو پھر آپ دیکھیں کہ مہنگائی ہو یا کچھ بھی ہو، ہاں جی. 100 روپے کی چیز ہوگی نا تب بھی جو ہے نا یہ 50 روپے اپنے بھائی کو دے گا، 50 روپے خود رکھے گا، واہ واہ. یا 60 روپے اپنے بھائی کو دے گا، 40 خود رکھے گا. اللہ اکبر. ایثار ہوگا. تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. اور میں نے جو اس چیز سے، آپ کی ساری گفتگو سے ایک چیز سیکھی کہ بہت ساری چیزوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹیگ لگا کر ہم ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر وہ ٹیگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جو ہے سو ہے. اللہ ہم سب کو عافیت جو ہے وہ عطا آمین. فرمائے.
لیکن ہمیں اپنی اصلاح کی بھی حاجت ہے. جس طرح جانشین میں نے فرمایا کہ کتنی حرص کار فرما ہے، کتنی خود غرضی ہے اور کتنی مجبوری ہے. اس سب کو جتنا یہ ہے اتنے ہی نمبر دے کر کے بندہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ کرے تو صورتحال سامنے آ جائے گی. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے آمین. اور ہمیں حسن اخلاق کا اللہ پیکر بنائے آمین. اور مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ بنائے. کال لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. میرا یہ سوال ہے کہ اذان کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ جب مدینہ منورہ میں جامع مسجد کا قیام ہو چکا، تیار ہو چکی، تو اس وقت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا جی کہ مسلمانوں کو جمع کس طرح کیا جائے. اب چونکہ اتنا بڑا اجتماع جب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اعلان تو ہونا چاہیے نا. تو یوں مشورہ فرمایا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت آگ روشن کی جائے، جی تو کسی نے کہا کہ نقارہ بجایا جائے، جی تو کسی نے جو ہے وہ ناقوس کا مشورہ دیا. ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منع فرماتے رہے کہ چونکہ ان میں بعض کی مشابہت تھی ٹھیک غیر مسلم قوموں کی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع فرماتے رہے. صحیح. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ یہ عرضی پیش کی کہ نماز کے وقت جو وہ ایک شخص کو بغرض اعلام بھیج دیا جائے، یعنی وہ سب کو بتانے کے لیے چلا جائے کوئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا ہے. صحیح. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر ندا کر دے. صحیح. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب جو ہے وہ نماز کے بعد وہ کہتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. نماز کے وقت میں یہ نماز کے بتا وقت دیتے میں ہیں. جی، ٹھیک. جیسے ہمارا عید کی اذان نہیں ہوتی نا، جی ہاں جی ہے ہی نہیں نا عید کی اذان، بالکل ایسے ہی. مشروع ہی نہیں ہے نا. جی. تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے نا وہ عید کی نماز کے وقت یہ اعلان کر دے الصلاۃ جامعہ، یہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے. صحیح. خیر ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، شاید نہیں ہے، نہیں ہے. اسی دوران جو ہے وہ اسی اسنا میں انہی دنوں میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ان سے بہتر ایک طریقہ بتلایا گیا. وہ جو طریقہ بتلایا گیا وہ ہے مروجہ اذان شرعی. سبحان اللہ. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ اپنا خواب عرض کیا. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اسے سن کر فرمایا کہ بے شک یہ حق ہے. جی. اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھا دیں، ان کلمات کی تلقین کر دیں. چنانچہ انہوں نے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے، تو انہوں نے اذان دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ ایک تو ایک آواز ان کی بلند تھی اور دوسرا ایک کہ ان کی آواز مٹھاس تھی. واہ 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 سبحان اللہ. مرحبا. جی کال. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ربیع الاول آتے ہی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اور اسلامی بھائی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں، اس کو دوام کیسے ملے کہ 12 ماہ یہ خوشیاں قائم و دائم رہیں اور دل میں ایک جوش و جذبے کی کیفیت رہے، اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے اس میں جو ہے وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کے جو اخلاقیات تھے ان کا مطالعہ کیا جائے اور انہیں اپنانے کی کوشش کی جائے. تو جس سے جتنی محبت زیادہ ہوگی نا تو پھر جو ہے وہ اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت بھی ہوگی. تو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت بڑھ جائے گی تو پھر آپ کو جو وہ ہر سال بھر جو ہے وہ اس گھڑی کا انتظار رہے گا، بلکہ اس مہینے کا انتظار رہے گا. پھر اس مہینے میں آپ کو صبح صادق والی گھڑی کا انتظار رہے گا. جیسا کہ ہے نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سال بھر میں صبح صادق کے وقت جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت جو سرور آتا ہے، جو لطف آتا ہے، وہ مجھے پورے سال میں کبھی بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. واہ. تو پھر آپ کو اس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. کیا بات ہے.
مرحبا. اور کئی عاشقان رسول سے جو ہے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ ربیع الاول شریف میں بالخصوص 12ویں کی جو محفل ہمارے یہاں ہوتی ہے، بالخصوص وہ جو صبح بہاراں کا وقت ہوتا ہے، بالکل اس میں جو ذوق ادھر شیخ طریقت اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی کی صورت میں آپ موجود ہوتے ہیں، جو یہاں فیضان مدینہ میں بالکل ایک منظر ماحول ہوتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہوتا ہے. بالکل بلکہ دوسرے شہروں سے اسلامی بھائی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اب بھی ملتان سے جو ہے وہ آتے ہیں اور صرف جو ہے وہ اجتماع میلاد میں شرکت بالکل. کے لیے آتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے، آمین. جی میرا یہ سوال ہے کہ مسجد سے محبت کا کیا فائدہ ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے الفت رکھتا ہے یعنی محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے الفت رکھتا ہے. صحیح. اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسجد سے الفت رکھنا اس طرح ہے کہ رضا الہی کے لیے اس میں اعتکاف کرے، صحیح. رضا الہی کے لیے نماز پڑھے، ذکر اللہ کرے، اور شرعی مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھا رہے، اس کی عادت بنائے بیٹھنے کی. مرحبا. اور اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے محبت کرنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماتا اور اس کو اپنی حفاظت میں داخل کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ، واہ سبحان. جو اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں داخل ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے امان میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو، پھر اسے کون ہاتھ لگا سکتا؟ اللہ سبحان اللہ. میسج کی ضرورت یہ سوال ہے ان کا کہ مدنی چینل دیکھتے ہوئے تسبیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ مدنی چینل میں اگر شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں یا اگر کوئی بیان وغیرہ کیا جا رہا ہے، قرآن حدیث کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس دوران جو وہ تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھنی چاہیے، زبان سے کچھ پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ توجہ سے سننا چاہیے. صحیح. البتہ اگر محفل نعت ہو رہی ہے تو پھر الگ چیز ہے کہ اس دوران وہ درود شریف وغیرہ پڑھ سکتا ہے، تسبیح وغیرہ ہاتھ میں رکھ سکتا ہے. صحیح. اور اس آواز کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس میں آواز جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ بعض اوقات یہ بھی چیز جو ہے وہ ہوتی ہوگی کہ آواز اس کی کم کر دی ہے چیز، جیسے مدنی مذاکرہ آ رہا ہے یا کوئی دارالفت اہل سنت کا پروگرام آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور آواز بھی کم کر دی ہے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، سارے دیگر کام بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی جو ہے وہ بہلا رہے ہیں اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ آواز ادھر سے بھی آ رہی ہے. اس انداز پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اسے آواز اتنی ہونی چاہیے کہ ہم بآسانی سن سکیں. صحیح. سمجھ میں آئے جو بیان ہو. سمجھ میں ہے بالکل. اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کہیں جانا ہوا نا تو وہ آواز اتنی کم ہوتی ہے کہ بس خالی وہ پکچرز آ رہی ہوتی ہیں، صحیح، آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو اب یہ تو اسراف میں آئے گا نا کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے. سب اپنی باتوں میں لگے، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اور اسکرین چل رہی ہے، اور اسکرین چل رہی تو بجلی خرچ ہو رہی ہے. صحیح. پھر میں تو بند کروا دیتا ہوں، یا تو کہتا ہوں اسے آواز بلند کر لیں، یا اگر ہمیں کوئی درس وغیرہ کوئی سا ہلکا وغیرہ تو پھر اسے بند کر دیں. صحیح. کہ بجلی خرچ نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. مدینہ مرحبا. جی کال. اچھا دوسرا یہ جی. آواز اتنی بھی تیز نہ ہو کہ کوئی اگر سو رہا ہو برابر والے کمرے میں تو چونکہ ماں بدولت دارالفت اہل سنت کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ماں بدولت علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو سامنے والے کو برابر والے کو سونے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آواز اتنی رکھے کہ پڑوسیوں کو بھی اور آپ کے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی جو ہیں گھر کے افراد، ان کو تکلیف نہ ہو. مدینہ مرحبا. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اذان کا جواب نہ دیا جائے تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں کچھ ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، یعنی ایک نقصان تو یہ ہے کہ جو ثواب ہے نا اس سے محرومی ہے. اور بعض فقہ کرام نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد دنیاوی باتیں کرنے والا، کلام کرنے والے کا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو. کیونکہ منادی کس کا ہے؟ یہ نماز کے لیے بلا رہا ہے نا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. اب دیکھیں اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی مسئلہ عرض کر دو ضمناً، کہ ایک تو ہے کہ جواب باللسان، کہ زبان سے جواب دینا، اور ایک ہے جواب بالارکان. اب اذان ہوئی، آپ نے جماعت کے لیے جانا ہے یا آپ نے نماز ادا کرنی ہے،
तब आपने आस्तीनें चढ़ाई और वजू करना शुरू कर दिया, वजू के लिए चलना शुरू हो गए, इसमें कोई हर्ज नहीं कि ये भी जवाब ही में दाखिल है सही, अजान के। वाह सुभान अल्लाह। तो इसी तरह ये है कि अगर आपने पहली अजान का जवाब दे दिया, अब अगर दीगर मस्जिदों में अजान हो रही है तो अब कोई हर्ज नहीं कि आपने पहली अजान का जवाब दे दिया, ठीक है, सही, इनका भी अजान, इनका भी जवाब दें, इस दौरान गुफ्तगू वगैरह मौकूफ कर दें, रोक दें तो बेहतर है, वरना कि कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और अजान एक ऐसी चीज है कि 24 घंटों में जो तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो ही रही होती है, यानी ये जो फजा है ना, ये गूंज रही होती है अजान से 24 घंटों में पूरी दुनिया में। कि कहाँ से शुरू होती है, इंडोनेशिया से, और ये आखिरी पता नहीं कहाँ खत्म होती है, तो उस समय ये पूरी फजा गूंज रही होती है 24 घंटे। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान, क्योंकि कहीं दिन तो कहीं रात, ऐसी तो बात, कहीं फजर है तो कहीं इशा, तो कहीं मगरिब है तो कहीं असर है। ऐसी बात है, माशाल्लाह, नाम खुदा बुलंद हो ही रहा है। बिल्कुल। मरहबा जी, कॉल। आदाब ज़िंदगी में जानशीन अमीर सुन्नत, आपसे मेरा ये सवाल है, कीना बुग्स किसे कहते हैं, इस बारे में कोई रहनुमाई फरमा दें और हमारे लिए, हम सब घर वालों की बेसाब मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दीजिए। बुग़्ज़ो कीना ये मुतरादिफ है जी, ये हम माना ही है जी। बुग़्ज़ो कीना ये दिल में छुपी हुई दुश्मनी, इसको कीना बोलते हैं, ठीक है। और यानी ऐसी दुश्मनी, यानी इसको क्या कहते हैं कि जैसे बंदे ने किसी के बारे में बुग़्ज़ रख लिया कि इसने मेरे साथ जो क्या ना सही नहीं किया, ठीक है, मैं देख लूंगा। अब ये इसने दिल में से रख लिया, अभी तो ये इससे मिल रहा है, अच्छी तरीके से मिल रहा है, कभी इसने देखा यार ये बंदा गिर गया अकेले में, अब उसको मदद की जरूरत है, अब इसका जो ना कीना इसको उभारेगा, नहीं इसकी मदद मत करो, इसको एक और लात मार दो, हाय हाय अल्लाह बचाए। तो ये छुपी हुई दुश्मनी है। तो उलमाए किराम ने जो है वो इसकी मिसाल इससे दी ऊंट से। ऊंट भी जो ना ये कीना रख लेता है, अब ये क्या करता है जब मौका मिल, अच्छा एक तो ये कि वो बंदा खुद गिरा, तो दूसरा ये अर्ज कर दूं कि एक तो ये कि बंदा खुद गिरा तो उसने उसकी मदद नहीं की, वरना जो मिसाल ये दी गई कि अब ये कि कभी मौका मिला ना तो उसने अपनी छुपी हुई दुश्मनी उससे निकाल ली, यानी वो बंदा कहीं फंस गया या कोई ऐसी आजमाइश में आ गया तो अब जो ना वो अपनी दुश्मनी निकालेगा, उसको धक्के देगा। तो खैर गिरा वो भी आजमाइश ही है जी, जी। तो ऊंट के बारे में ये है कि ऊंट अगर जब कीना रख लेता है ना, इसके बारे में है कि ये पर मैंने मालिक को छोड़ता नहीं है, ये मौके की तलाश में रहता है। जैसे इसको मौका मिला कि मेरा मालिक गाफिल है, जैसे यहाँ सो रहा है बराबर में और ये ऊंट खुला हुआ है, बस अब इसके दिल में कीना है, अब ये अपने मालिक को मार डालेगा। और ये फिर जब हमला करता है तो ऐसा करता है कि ये यहाँ से गुद्दी से पकड़ता है, एक तो इसका मुंह ही बड़ा है ना, पकड़ लेता है पूरी गर्दन, दबाता है यहाँ से और फिर अपने घुटने से उस बंदे की, अपना घुटना उस बंदे की पीठ पर रख देता है, फिर जब तक बंदा मरता नहीं है तब तक ये छोड़ता नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हमें भूख से बचाए, कीने से बचाए और हमारे सीने को नूर मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमाए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल लिखते रहिए सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़रे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाब जिंदगी।